یا پیسہ کم ہو رہا ہے کیا کریں؟ وہ فلاں کام کر لیتے ہیں. بیماری آ رہی ہے تو کیا کریں؟ یار فلاں جادوگر کو دکھا دیتے ہیں، کیونکہ ہم تو بڑے نیک صالح ہیں. ارے جادو بھی کوئی چیز، آپ جادو بھائی ہے، لیکن ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ فرماتے تھے کہ ہم تو خود ہی صبح سے لے کر شام تک سفلی عمل کر رہے ہیں. ہمارا روز کا معمول وہی سفلی، صبح سے لے کر رات تک سفلی عمل تو کر رہے ہو تم، اللہ کے حکم کے خلاف تو کر رہے ہو، اور چاہ رہے ہو کہ صاحب اس کے لیے تمہارے لیے فائدہ ہو جائے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تم کہہ رہے ہو کسی اور نے کر دی، کسی ہی نہیں کیا، اپنے اعمالوں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو تم پہ پریشان، اور بہت سے تو ہم معافی کر دیتے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اسی لعنت کی بنا، یار بیوی صحیح نہیں ہے، بیوی کہہ رہی ہے شوہر صحیح نہیں ہے. اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں، سب سے بڑی لعنت کی دور حاضر میں جو دلیل ہے وہ یہی ہے کہ جو چیز ہمارے لیے فیوریبل تھی، جو چیز ہمیں فائدہ پہنچانے کی تھی، وہی ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے. ایک صاحب نے بڑا اچھا کہا، آج کل تو بھرا پڑا ہوا ہے، کہ کہا بھی کس نے؟ طارق مسعود صاحب نے، کہ آج کل نکاح ہٹا کے کہہ دو بھائی ٹینشن لینا ہے. شادی سے پہلے ٹینشن، شادی جب بیوی آئی تو ٹینشن، بیوی سسرال گھر چلتے چلے گی ٹینشن ہی ہے. تو بیوی کا نام ہٹا کر اس کو نکاح، سر امام مولوی صاحب سے کہو مولوی صاحب ٹینشن پڑھوا دیجیے، کیونکہ جب بیوی آئے گی تو ٹینشن آ رہی ہے. اور آپ دیکھ لیں ٹینشن ہی ہے. جو بیوی تو اللہ نے ہمیں دی اس لیے تھی کہ یار یہ تو بہت تمہارے لیے، تمہیں سکون پہنچائے گی، تمہیں فائدہ پہنچائے گی، لیکن کیا ہے کیونکہ بیج ہی بویا غلط، تو رزلٹ کیا آئے گا یار؟ ٹینشن. تو اس کا نام آج سے پڑ گیا ہے، لوگوں نے کہا ٹینشن ہے، اور واقعی میں. اور اسی طرح بچہ ہے، دے لو وہ بچہ میرا، بچہ میرا، بچہ میرا، اللہ معاف کرے، وہی بچہ بڑے ہو کر، بڑا کیا ہونا ہے، چھوٹی عمر میں دکھا دیتا ہے. تو بھائی خدا کے لیے دیکھا، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، پھر اللہ کی طرف بھاگو، اس لعنتوں سے نکلو. ورنہ یہ تو بھی بہت سے لوگ تو کہتے ہیں بھائی سچا موت ہی آ جائے. ارے بھائی اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں مر جائیں گے، حالات دیتا ہے مر ہی جائے تو اچھا ہے. ارے مر کے بھی چین نہ پائے تو کہاں جاؤ گے؟ وہاں تو کوئی بچانے والا نہیں ہے. اس لیے اپنی زندگی کو بھائی سیدھی راہ، پہلے ٹارگٹ بناؤ، کرنا کیا پہلے یہ تو بتاؤ. مال بنانا ہے، اللہ کہتا ہے یار یہ تو میرا کام ہے، یہ میرا کام تم نے اپنے کو لے لیا ہے. انہوں نے جو ہے وہ پتہ نہیں کون سے پیغمبر تھے، انہوں نے کہا یا اللہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اللہ کہا تم میری مخلوق کی دعوت؟ یہاں اللہ انسان تھوڑا سا آ جاتا ہے نا اس میں، اچھا تمہارے بس کا کام نہیں ہے، اللہ آپ بولے تو. انہوں نے کیا کیا، چلیں بھائی ٹھیک ہے تو آؤ دسترخوان لگاؤ، میں اپنے مخلوق کو بھیج دوں گا تمہارے پاس. تو اتنا لمبا کو ایسا کرو، تو وہ سمندر کے سائڈ پہ جگہ ہے وہاں لگانا شروع کر دیا، اور لمبا چوڑا کہاں سے کہاں تک. تو اللہ نے ایک مچھلی کا حکم دیا کہ بھائی جاؤ، وہ ایک ہی مچھلی سارا کھا گئی. اس وقت تو بات سمجھ میں آ رہی، ایک مچھلی سب کھا گئی. آج سائنس اور پروو کر رہی ہے کہ ایک ایک مچھلی کی خوراک ٹنوں کے حساب سے ہے، ایک لقمہ اس کا ٹن کے حساب سے ہے. کون کھلا سکتا ہے؟ اللہ کہتا بھائی کھلاتا تو میں ہوں، آپ کیسے کھلاتے ہیں؟ اچھا یاد کرو، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بار بار، دیکھو ہم جب تمہارے ماں کے پیٹ پہ تھے تمہیں کس نے کھلایا؟ اللہ آپ نے کھلایا. جب ماں کے پیٹ کے باہر آئے تو تمہیں غذا کس نے دی؟ ماں کے دودھ کو ایسا بنایا کہ تمہارے لیے فائدہ مند بنے، ہم نے بنایا. جب تم چھوٹے سے جب کھانے لگے تمہارے لیے کفالت کے لیے ہم نے سب کام تو ہم نے کیا. آج تمہارے صرف آزمائش کے لیے تھوڑا سا تمہیں جان دی تو تم کہا صاحب میں کر کے دکھاؤں گا. یہ کیسی حماقت ہے؟ تو یہی تو عرض کر رہا ہوں، ہماری سوچ و فکر ہی غلط ہے. جب تک سوچ و فکر غلط ہوگی رزلٹ کیسے صحیح آئے گا یار؟ کبھی نہیں آ سکتا. یہ خیال است محال است جنوں، یہ پاگلوں کی باڑ ہے.